وهدى ورحمة للمؤمنين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 88 آج ہم پڑھیں گے۔ اچھا، ان آیات میں ویسے تو اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، لیکن چونکہ قرآن پاک جو ہے وہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے، اور یہ آیات ہم اسی طرح پڑھیں گے کہ ان کو ہم خود کے اوپر بھی اپلائی کریں گے۔ یہ نہیں سوچیں گے کہ بس یہ تو ان کی اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، ان کو ہمیں اپنے اوپر بھی اپلائی کرنا ہے۔ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سب لوگ جو اللہ کی بات کو معلوم ہو جانے کے بعد انکار کر دیں، یعنی اللہ کی بات سمجھ جانے کے بعد بھی اللہ کو نو کریں، انکار کریں، جان بوجھ کر اللہ کی بات نہ مانیں، یا پھر حق کو چھپائیں۔ صحیح بات معلوم ہے مگر آپ لوگوں کو بتا ہی نہیں رہے ہیں وہ بات، تو ایسے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر، تمام انسانیت کی لعنت ہو اور تمام فرشتوں کی لعنت ہو ان لوگوں پر۔ اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، یعنی اس کرس میں اور اس لعنت میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جب ایک بار موت آ جائے گی اور اللہ کے پاس چلے جائیں گے، پھر دوبارہ چانس نہیں ملے گا اپنے آپ کو سدھارنے کا، وہاں پر اللہ کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کی پنشمنٹ ہوگی۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ تو یہ عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا وہاں پر اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ سوچیں ذرا کہ اگر کسی انسان کو ٹارچر کیا جا رہا ہو، مسلسل اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہو، تو وہ کیا چاہے گا کہ تھوڑا سا ٹائم مل جائے، مہلت مل جائے، کہ کم از کم وہ تھوڑا سا ریسٹ کر لے۔ لیکن اللہ کے ہاں جب عذاب شروع ہوگا نا، تو اللہ کہتے ہیں نہ تو وہ ہلکا ہوگا، جس انٹینسٹی سے عذاب دیا جا رہا ہوگا اسی طرح جاری رہے گا، مسلسل ہوگا۔ اور اس میں یہ نہیں ہوگا کہ فرشتوں کو وہ کوئی کہہ سکے گا کہ جی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو کہ میں ریسٹ کر لوں۔ وہاں پر بالکل مہلت نہیں ملے گی، چانس نہیں ملے گا۔ یہ جو سیکنڈ چانس ہوتا ہے نا انسان کے پاس، یہ انسان کی زندگی میں اس کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ آگے کہہ رہے ہیں اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، یعنی جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، موت سے پہلے اگر توبہ کر لیں تو اللہ توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ من بعد ذالک، اس کے بعد وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لیں، جو کوئی توبہ کر لیں اور پھر اصلاح بھی کر لیں۔ سمجھ جائیے کہ توبہ کیا ہوتی ہے۔ توبہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ پر پہلے تو شرمندہ ہو کہ اس سے غلط کام ہوا ہے، پھر وہ خود کو روک لے، دوبارہ پھر وہ کام نہ وہ دوبارہ کرے، اور پھر وہ نیک کام کرے، اپنی اصلاح بھی کرے، اس کو کہتے ہیں توبہ کرنا۔ یعنی وہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے نا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ آپ سے گناہ ہوا، آپ نے توبہ کی، پلٹ آئے، اور اس کے بعد پھر آپ نیک کام کریں، زیادہ سے زیادہ اصلاح کریں اپنی، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ اتنا مہربان رب ہے، اللہ تو انتظار میں رہتا ہے کہ بندہ کب لوٹ آئے، کب توبہ کرے۔ اللہ انسان کو بار بار زندگی میں مہلت دیتا ہے، چانس دیتا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو مہلت دیتا ہے۔ توبہ کا دروازہ موت تک کھلا رہتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ توبہ کا جو پہلا سائن ہے نا، وہ ہے دل میں گناہ کا کھٹک جانا۔ اگر تو دل میں گلٹ آ جائے نا کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، سمجھ جائیں یہ اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے آپ پہ، کیونکہ اگر آپ گناہ کرتے جا رہے ہیں اور آپ کو احساس بھی نہیں ہے کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی انسان کی بدقسمتی ہوتی ہے۔ جیسے ہی دل میں گلٹ آئے نا اور آپ کو احساس ہو کہ آپ نے غلط کام کیا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے، کیونکہ وہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے توبہ کا۔ یہ بات میں ہمیشہ لوگوں سے کہتی ہوں کہ جب بھی کوئی بندہ آپ کے سامنے بیٹھ کر اپنے گناہ کا اظہار کرے نا، یا آپ کو یہ بات بتائے کہ اس سے غلط کام ہوا ہے، کبھی اس کو دوزخ کی کہانی مت سنائیں، کبھی یہ والی آیت نہ سنائیں کہ لعنت ہو اللہ کی، کیونکہ وہ انسان جو ہوتا ہے نا وہ آپ سے ہیلپ مانگ رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی آپ کے سامنے بیٹھ کر ایڈمٹ کر رہا ہو نا کہ اس سے کوئی غلط کام ہوا ہے، تو اصل میں اس کو ایک پش چاہ رہا ہوتا ہے، وہ ایک ہیلپ چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کو خوشخبری سنا دیں، بشارت دے دیں۔ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ کر ہمیشہ یہ بات ضرور کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ انتظار کر رہے ہیں،
اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، بہت زیادہ بخشنے والے ہیں، پسند کرتے ہیں معافی کو، تو تم جو ہے اللہ سے معافی مانگ لو۔ تو ہمیشہ جو ہے نا یہ بات یاد رکھیں، دوزخ کی کہانی مت سنایا کریں۔ وہ ایک عالم ہیں، ان کی میں بات سن رہی تھی، انہوں نے اتنی اچھی بات کی، وہ کہتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آتا تھا تو اس کی جنت پکی ہو جاتی تھی۔ کوئی بھی انسان جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا اس کی جنت پکی ہو جاتی تھی، مگر آج کل کے عالم دین کے پاس اگر کوئی گناہ کا اقرار کر لے یا اس کے پاس آ جائے نا، اس کی دوزخ پکی ہو جاتی ہے۔ ہم تو یہی فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ تم تو پکے دوزخی ہو، کوئی نہیں معلوم، کسی کی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ مرنے سے کسی نے 1000 بھی گناہ کیے ہیں نا، مرنے سے پہلے اگر اس نے سچی توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اللہ سب گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو لوگوں کو خوشخبریاں سنایا کریں، لوگوں کو ڈرایا نہیں کریں۔ خیر یہ تو اہل کتاب کی ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا جو جن پر سارے دلائل دے دینے کے بعد بھی کوئی اثر نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے پھر عذاب کم نہیں ہوگا، لیکن ان میں سے بھی اگر کوئی اصلاح کر لے، توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔